یہ تین بڑے بڑے پاپ ہیں اسلام کی نظر میں. The top 3 crimes. اسلام کی نظر میں تین بڑے بڑے پاپ کون ہیں؟ شرک کرنا، ہتیا کرنا اور زنا کرنا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، ای ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اپنی اولاد کو قتل کر دو، اپنی اولاد کو مار ڈالو، اپنی اولاد کی ہتیا کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو. یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا. اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ نے ان تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا کہ میرے متقی بندے، میرے نیک بندے یہ تین گناہ نہیں کرتے. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو یہ پاپ کرے گا، جو شرک کرے گا، جو قتل کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اس کو قیامت کے دن ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے عذاب میں ذلیل ہو کر کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اب اس پر میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے یہ تینوں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا الا، ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو ایکسپشن دیا گیا. کچھ لوگ ہیں جو یہ تین بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کیا بچ سکتے ہیں. کون لوگ؟ فرمایا الا من تابا، جو سچی توبہ کر لے، وآمن، جو ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے. جو سچی توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اللہ سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر کوئی آبجیکشن کرنے والا نہیں ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ اس کی رحمت دیکھیے میرے ساتھ. آپ نے اللہ کو ناراض کرنے والے ٹاپ 3 کرائم کیے ہیں، شرک کیے ہیں، زنا کیے ہیں، قتل کیے ہیں. لیکن اگر آپ سچی توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے عمل کو بدل لیں، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ صرف معاف کرنے کا وعدہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو سچی توبہ کر لے، ہم تیرے پچھلے تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اسے ایریز کر دیں گے، اسے مٹا دیں گے، اور گناہوں کی جگہ ہم نیکیاں لکھ دیں گے. اللہ اکبر. اس رب کی کریمی دیکھو میرے ساتھ، اس رب کی رحمت دیکھو کہ وہ ہم گنہگاروں پر کتنا مہربان ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کو بھی تیار ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار ہے. آئیے ایک اور حدیث بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب تک میرا بندہ گناہ نہ کر لے اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھا جائے. بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، نیند لگ گئی، سو گیا، تہجد میں نیند نہیں اٹھ پائی، لیکن صرف پکا ارادہ کر کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ پکا ارادہ کر کے سویا تھا، عزم مصمم کر کے سویا تھا، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو. صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی مل رہی ہے،
اور اگر بندہ نیکی کر لے، تہجد پڑھ لے، صدقہ خیرات کر لے، تو اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ کبھی 10 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے، کبھی 100 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے، کبھی 500 نیکی کا ثواب بھی دیتا ہے، کبھی 700 گنا کا ثواب دیتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے رک جاؤ میرے فرشتوں، جب تک میرا بندہ گناہ نہیں کر لے گا اس کے نام اعمال میں گناہ مت لکھنا۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور وہ گناہ کے ارادے سے باز آ جائے، وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوہا لہو حسنہ، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، بندہ تو گناہ کا ارادہ کر رہا تھا، شراب پینے کا ارادہ کر رہا تھا، زنا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کسی لڑکی کو چھیڑنے کا ارادہ کر رہا تھا، کوئی حرام کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، ہاں اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس نے گناہ نہیں کیا، اے اللہ تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی کیوں لکھ رہا ہے؟ فرمایا اکتبوہا لہو حسنۃ فانما ترکہا من جرایا، اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اس لیے کہ اس نے گناہ سے جو وہ بچ گیا ہے، وہ میرے ڈر سے بچا ہے، اس کے دل میں میرا ڈر آ گیا، اس کے دل میں میرا تقویٰ آ گیا، اس لیے میرے بندے نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ میرا بندہ ایک نیکی کا حقدار ہے۔ اللہ، یہ اس رب کی شان کریمی ہے، وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53، آیت نمبر 53، اور یہ وہ آیت ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی، سب سے زیادہ مایوسی کو دور کرنے والی، دل میں امیدوں کی کرن پیدا کرنے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ آئیے ذرا اس آیت پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اے نبی میرے گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے، اے نبی شرابیوں سے کہہ دیجئے، اے نبی زانیوں سے کہہ دیجئے، اے نبی شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے، مگر اللہ کا انداز دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو۔ انسان تو اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، شراب پینے والا شراب پیتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، حرام کھانے والا حرام کا کھا رہا ہے اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، قتل کرنے والا قتل کر رہا ہے اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، وہ تو اللہ سے بھاگ رہا ہے، وہ تو اللہ کو چھوڑ رہا ہے، مگر اللہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو اپنا رشتہ اللہ سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ اس سے رشتہ نہیں توڑ رہا ہے، اللہ زنا کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، قتل کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے، شرک کے بعد بھی اس کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے بندو تم نے پاپ کر کر کے، تم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا، بہت اتیاچار کر لیا، اپنے آپ کو بہت ستا لیا، اے میرے گنہگار بندو آ جاؤ، تمہارا پروردگار تم کو اپنے دامن میں بلا رہا ہے، اپنی رحمت میں بلا رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ جانتے ہو اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ چلیے میں 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہے، ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے۔ دنیا میں جو ماں کو بچوں سے پیار ہے،
جو دنیا کے بڑے بڑے درندے، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، یہ بھی اپنے بچوں پر جو دیا درشٹی کرتے ہیں، جو کرپا کرتے ہیں، جو رحم کرتے ہیں، جو مرثی ان کے دل میں آتی ہے، جو پیار اور محبت ایک ماں کے دل میں امٹتا ہے، جانوروں کے دل میں، انسانوں کے دل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو ماں کے دل میں بچہ جتنا بھی نافرمان ہو جائے، ماں کبھی بچے سے رشتہ نہیں توڑتی ہے، ماں کبھی بچے کو ستاتی نہیں ہے، ماں بچے سے کبھی بدلہ نہیں لیتی ہے۔ جنگلی جانوروں کے اندر بھی، زہریلے جانوروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے جو پیار ہے، جو پریم ہے، وہ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روک کے رکھی، اور وہ 99 رحمتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو عطا کرے گا، اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ دعا کرو اللہ کی رحمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اتنا رحیم ہے وہ پروردگار۔ ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ میں مسلمانوں نے قیدی پکڑے تھے، کچھ مرد بھی قیدی بن کے آئے تھے، کچھ عورتیں بھی قیدی بن کے آئی تھی۔ انہیں قیدیوں میں ایک عورت تھی جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی تھی، دودھ پیتا بچہ اس کا کہیں بچھڑ گیا تھا۔ نبی اکرم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا عورت اپنے بچے کے لیے بہت بے چین ہے۔ ماں کو بچے سے جو پیار ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے، ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے، اور جب بچہ دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو تو نہ ماں کو بچے کے بنا قرار ملتا ہے، نہ بچے کو ماں کے بنا قرار ملتا ہے۔ نبی اکرم نے دیکھا عورت تڑپ رہی ہے بچے کی، دور کہیں اس کو اپنا بچہ نظر آ گیا، اور دوڑ کر اپنے بچے کے پاس جاتی ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ بچہ جب ماں کے سینے میں آتا ہے، بچہ روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے، ماں کے دل کو بھی قرار مل جاتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا بتاؤ یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا چاہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ماں تو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من هذه المراتب ولدها۔ اے میرے صحابہ، اس عورت کو اپنے بچے سے جو پیار ہے، اس عورت کو اپنے بچے سے جو پریم اور محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، لیکن بندے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں وہ نہیں ڈالنا چاہتا۔